بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہتی اکھیوں سے مسکراتے لبوں تک، ایپیسوڈ نمبر 1، قسط نمبر 1۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کر کے خود کو کوس رہی تھی۔ کیوں میں نے اپنا دامن داغدار کر لیا؟ آخر کیوں میں نے خود کو اس گھڑے میں دھکیل دیا؟ کیوں میں اپنی دشمن آپ ہی بن گئی؟ نہ جانے وہ کتنے صدمے میں تھی، ورنہ ایسے ہی کوئی خود کو قصوروار تو نہیں ٹھہراتا۔ کوئی بلا وجہ ہی اپنے ماضی کو یاد کرتے کرتے اپنا حال برباد نہیں کرتا۔ کچھ تو اس کے ماضی میں ایسا تھا جو اس کو مجبور کر رہا تھا سوچنے پر۔ وہ اپنے سوالوں کے جواب چاہتی تھی، مگر کون تھا جو اس کو اس کے سوالوں کے جواب دیتا؟ اپنے اندر بھی اور باہر بھی وہ اکیلی تھی۔ وہ خود ہی مجرم اور خود ہی منصف تھی۔ وہ اپنے حق میں فیصلہ دیتی بھی تو کیسے؟ ہاں، اس کا ایک دشمن اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے قالین پر مسلسل مسکرا رہا تھا، جیسے وہ جیت گیا ہو اور رائکا ہار گئی ہو۔ وہ اسے اٹھا کر پٹکنا چاہتی تھی، مگر اب اسے ایسے پٹکنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اگر وہ 2 سال پہلے اسے ختم کر دیتی تو آج وہ اپنے ماضی پر خود کو کوس نہ رہی ہوتی۔ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اسے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک اسے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور آنسو پوچھتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ ہائے، یہ درد بھی کتنے بے درد ہوتے ہیں نا، کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کیے جا سکتے اور بھولے بھولتے بھی نہیں۔ رائکا بیٹی! اس کی والدہ اسے آوازیں دیتی اس کے کمرے تک آئیں، مگر اسے وہاں موجود نہ پایا تو سمجھ گئیں کہ وہ واش روم میں ہوگی۔ وہ واپس لاؤنج میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد رائکا بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ چہرے پہ ہلکی سی اسمائل لائے بولی، جی امی، کیا ہوا؟ آپ کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ رائکا، یہ دیکھو بیٹا، میں تمہاری شادی کا جوڑا خرید کر لائی ہوں۔ بہت پیارا لگا مجھے، سچ میں کمال کا ہے، اور میری بیٹی پر تو اور بھی جچے گا۔ وہ جلدی سے ہلکے گلابی رنگ کا لہنگا رائکا کے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ رائکا مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے نہ جانے کیسے اپنے آنسوؤں کے دریا کو روکے کھڑی تھی، جو بہنے کو آبشار کی طرح تیار تھا۔ تمہیں پسند نہیں آیا کیا بیٹی؟ اس کی ماں اس کی خاموشی دیکھ کر بولی۔ امی، بہت پسند آیا۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس کی امی کا فون بجا۔ وہ اسی وقت فون اٹھا کر باہر چلی گئیں، اور پھر کیا تھا، تھمتا ہوا مینا برسنے لگا۔ اور کیوں نہ برستا، وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی تھی۔ بہن بھائیوں میں لاڈلی، دوستوں میں لاڈلی، سب رشتہ داروں میں لاڈلی، پر زندگی تو لاڈ نہیں اٹھاتی نا۔ زندگی تو سب سے سخت امتحان لے ڈالتی ہے۔ وہ ہنستی مسکراتی رائکا، وہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھ کر، وہ دوسروں کو ہنسانے والی، کب زندگی کے امتحانوں میں ڈل کر جینا ہی بھول گئی۔ اس کے ارد گرد کسی کو ذرا سا احساس تک بھی نہ ہوا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی، اور سب آج بھی اسے ویسا ہی ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا مصیبت ہے نا خوش رہنے کا ڈرامہ کرنا، کیا جانے کوئی کیا مصیبت ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے پھر سے اپنا دشمن مسکراتا دکھائی دیا۔ وہ چیخ اٹھی، تمہاری وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں۔ سارا کیا درا تمہارا ہے۔ کاش تم نہ ملے ہوتے مجھے، کاش تمہارا صحیح استعمال مجھے سکھایا گیا ہوتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ میرے گھر والے مجھے بیاہنے کی تیاریوں میں لگے ہیں، میرے لیے لہنگا لائی ہے میری ماں۔ کیا کروں؟ جلا دوں اس کو یا آگ لگا دوں تمہیں؟ بولو۔ اس نے کارپیٹ سے موبائل اٹھا کر زور سے بیڈ پر پٹکا۔ ہاں، یہ موبائل فون ہی تھا جو اس کا مجرم تھا۔ یہ موبائل فون ہی تھا جس کا صحیح استعمال
معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہاں، یہ موبائل فون ہی اس کے ٹوٹ جانے کا سبب تھا۔ کاش میں اپنے ٹوٹنے سے پہلے ہی اس موبائل فون کو توڑ دیتی۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ رائکا، سرپرائز، دس از فار یو۔ رائکا کی امی نے ایک گفٹ پیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واٹ از دس امی جان؟ رائکا گفٹ پکڑتی ہوئی حیرت سے بولی۔ اس کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کھول کر چیک کر لو۔ وہ جلدی جلدی اسے کھولنے لگی کیونکہ والدہ کی بے انتہا خوشی سے اس کے تجسس میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ او مائی گاڈ امی، دس از سیل فون۔ آپ کو پتا تھا امی کہ مجھے اس کا کتنا کریز تھا، اور آپ نے یہ مجھے خود ہی دلا دیا میرے کہنے سے پہلے ہی۔ وہ خوشی سے اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ موبائل فون اس کی چاہت تھی جو بن مانگے اسے مل گئی تھی۔ کچھ دن تو سہیلیوں سے باتیں کرنے، نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے اور واٹس ایپ سٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں گزرے، مگر پھر وہ جلد ہی ان سب چیزوں سے بور ہونے لگی۔ فیس بک انسٹال کی، انسٹا اکاؤنٹ بنایا، اپنی سہیلیوں کی پروفائل تلاش کی، مگر کب تک؟ آخر کتنی سہیلیاں ایڈ کرتی؟ اس سے بھی اکتا گئی اور اب گیمنگ سٹارٹ کر دی۔ سب وے سرف، کینڈی کرش سے بھی جلد ہی اکتا گئی۔ فیس بک کھولی، سکرول کرنے لگی، نئی نئی ویڈیوز، شاعری اور تحریریں۔ ہاں، یہ چیزیں ہیں نئی۔ اس میں کافی حد تک اس کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اب جب بھی فری بیٹھتی فیس بک سکرول کرنے لگتی، پوسٹ پر کمنٹ کرتی۔ ایک دن ایک پوسٹ اسے نہایت بری لگی۔ اس نے سیدھا کمنٹ کر دیا، یہ کیا بکواسیات ہے؟ آئی ڈی تو لڑکی کے نام سے تھی، اسے کیا معلوم یہاں لڑکیوں کے نام لڑکے بھی رکھ لیتے ہیں۔ خیر، کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ رائکا نے تنگ آ کر اس آئی ڈی کو بلاک کر دیا۔ اف، کیسے عجیب لوگ بھی ہیں یہاں، وہ اکتاہٹ سے گویا ہوئی۔ پھر موبائل ایک طرف رکھ کر اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹنے اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ گئی۔ وہ ایک باکردار اور باشعور لڑکی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ کالج، یونیورسٹی میں کبھی کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ رائکا سے بات کر لے۔ وہ پڑھائی میں بس ایوریج تھی کیونکہ اس کا زیادہ دھیان سہیلیوں کو ہنسانے اور شرارتوں کی طرف ہی ہوتا تھا، مگر خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ وہ جب ہنستی تو اس کا چہرہ مزید کھل اٹھتا تھا اور حجاب میں تو مزید پیاری لگتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے اس کی سہیلی کو کچھ لڑکوں نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ رائکا اس سے پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ وہ کیفے سے بسکٹ خرید رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کے پاس کھڑے لڑکوں کو دیکھ کر سمجھ گئی اور اس نے بسکٹ چھوڑے اور جلدی سے اپنی دوست کے پاس پہنچی۔ نکلو یہاں سے۔ اس کا آنکھیں دکھانا ہی لڑکوں کو بھگانے کے لیے کافی تھا۔ تم بھی نہ بس صنف نازک بن کے کھڑی رہا کرو، کچھ بولو تو دفع ہو۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولی، امی آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی بالکل نہیں ڈرتی کسی سے۔ وہ مسکراتے ہوئے مسلسل اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، مجھے پتہ ہے، اللہ نے میری بیٹی کو بہت بہادر بنایا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتی ہوئی بولی، اللہ نصیب اچھا کرے میری بیٹی کا۔ چلو جاؤ، اب جلدی سے آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ صبح وقت پہ جانا بھی ہے تمہیں یونیورسٹی؟ جی امی، ویسے بھی بہت تھکی ہوں آج میں، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اف، یہ موبائل بھی نا، کون میسج کر رہا ہے اس وقت؟ وہ سونے کے لیے لیٹی تبھی اس کے موبائل کی بار بار بیل بجنے لگی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو میسیجز پر میسیجز تھے۔ یہ کون ہے اتنی رات کو؟ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سسٹر؟ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کس سٹی سے ہیں؟ یہ تو سیما ہے جس کی کل فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی اور میں نے ایکسپٹ کر لی تھی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، مگر اسے زوروں کی نیند آ رہی تھی اس لیے اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سو گئی۔ اگلی رات پھر وہی میسج، لگتا ہے یہ لڑکی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، جواب دے دیتی ہوں۔ رائکا نے سلام کا جواب دیا اور بتایا کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر میسج آیا، کیا ہو رہا ہے؟
جی سونے کے لیے لیٹنے والی ہوں، آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دینے کے ساتھ ہی سوال پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، آپ کو میسج کر رہی ہوں، آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ جی مجھے بھی اچھا لگا سیما آپ سے بات کر کے، اب میں سونا چاہتی ہوں، صبح مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اللہ حافظ۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور فون رکھ کر سو گئی۔ اب ہر رات اس کی دوست سیما کا میسج اس کے بستر پر آنے سے پہلے ہی آیا ہوتا۔ وہ تھوڑی بات کرتی اور سو جاتی۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگی۔ ہفتے گزرے اور پھر مہینہ گزر گیا۔ اب تو رائکا کو جیسے روز سیما سے بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب سیما نے میسج کرنے کم کر دیے۔ اب پہلا میسج رائکا کی طرف سے جانے لگا۔ باتیں لمبی ہونے لگی، واٹس ایپ نمبر ایکسچینج ہو گئے۔ ایک دن بات کرتے کرتے سیما نے عجیب سی بات کی۔ رائکا کھٹک گئی مگر ان کی دوستی کافی گہری ہو چکی تھی تو اس نے مذاق سمجھا اور اگنور کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سیما نے رائکا کو بتایا کہ وہ ایک لڑکا ہے۔ رائکا کے سر پر تو جیسے پہاڑ گر پڑا۔ یہ کیا مذاق ہے سیمی؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ نہیں رائکا، وہ میری پک نہیں ہے، وہ فیک ہے۔ مگر یار رائکا، مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، پلیز رائکا۔ یہ میسج پڑھتے ہی رائکا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم مجھے اتنے مہینوں دھوکا دیتے رہے، تم میرے ساتھ سہیلیوں والی باتیں کرتے رہے لڑکی بن کر۔ یہ میسج جیسے تیسے ٹائپ تو ہو گیا مگر سینڈ ہونے سے پہلے ہی موبائل اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اسے ہوئی ایک ایک بات اس کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ اپنی دوست سے تو ہر بات شیئر کر لی جاتی ہے، وہ آپ کی ہمجنس جو ہوتی ہے۔ اے میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیوں سے روتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس کا فون بجنے لگا، کال پر کال آ رہی تھی۔ وہ اپنے پاس زمین پر پڑے موبائل پر سیمی کا نام دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ کاش سیمی، تم سیمی ہی ہوتی، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایسے بھی ہوتا ہے تو میں کبھی کسی سے دوستی نہ کرتی۔ کاش امی موبائل دیتے وقت مجھے بتا دیتی کہ بیٹا اس کو دھیان سے استعمال کرنا، تو یوں میں کسی لڑکے کو لڑکی سمجھ کر ہر بات نہ شیئر کر بیٹھی ہوتی۔ ہائے اللہ جی، اس کے پاس تو میری تصویریں بھی ہیں، اللہ جی مجھے بچا لیں، پلیز اللہ جی مجھے بچا لیں۔ وہ روتی ہوئی اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ نہ جانے آج اسے کس کس خوف نے گھیر رکھا تھا۔ کافی دیر بعد ہمت کر کے اٹھی، وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگی۔ رو رو کر اللہ سے فریادیں کرنے لگی۔ یہ رات تھی کہ بیتنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں اور فون ابھی تک بج رہا تھا مگر اس کے اندر کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ اسے باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے سیمی سے ہوئی باتیں بار بار یاد آ جاتی، کیسے وہ اسے شاعری پڑھ پڑھ کر سناتی اور وہ اس کے شعر کے جواب میں واہ واہ کہتی۔ وہ اسے اپنی سہیلیوں کی باتیں بھی بتایا کرتی کہ آج یونی میں یہ ہوا وہ ہوا۔ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دے پائی تھی۔ اسے ڈر تھا تو صرف یہ کہ اس کی تصویروں کا غلط استعمال نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ پکس کی ایڈیٹنگ کر کے کیا کیا بن جاتا ہے۔ وہ نہایت ڈری ہوئی تھی۔ معمول کے خلاف چھٹی ہوتے ہی آج وہ گھر کی طرف چل دی۔ موبائل بھی آج گھر ہی بھول آئی تھی۔ گھر پہنچ کر جیسے تیسے کھانا کھایا اور پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ فون اٹھا کر دیکھا، ان گنت میسیجز اور کالز۔ بلاک کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر ایک میسیج پر پڑی۔ معاف کر دو، بہت عزت کرتا ہوں، پلیز مان جاؤ، کبھی دھوکا نہیں دوں گا تمہیں۔ دیکھو ابھی تک نہیں سویا، مجھے معلوم ہے تم پریشان ہو، کئی ہفتوں سے بتانا چاہتا تھا، اسی ناراضگی کے ڈر سے نہیں بتا پا رہا تھا، پلیز مان جاؤ، معاف کر دو۔ میرا نام وہاد ہے، میں کوئٹہ سے ہوں، اپنی اصلی پک بھی بھیج دیتا ہوں، پلیز معاف کر دو۔ اس کے میسیجز پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے میں تصویر بھی بھیج دی اس نے۔ اس دھوکے سے بڑا دھوکا اور کیا ہو سکتا ہے؟
اس نے میسج ٹائپ کیا مگر پھر ریموو کر دیا۔ سوال بہت تھے اس کے ذہن میں، دل میں، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو تصویر بھیجی تھی اس میں کافی اچھے گھر کا پڑھا لکھا لڑکا لگ رہا تھا۔ نہ جانے سوچوں میں ڈوبے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اٹھی تو شام ہو چکی تھی، پہلے سے کافی پرسکون تھی، شاید نیند کی آغوش میں غم بھول گئی تھی، مگر اٹھتے ہی چونک گئی۔ فون اٹھایا تو کایا بالکل پلٹ چکی تھی۔ وہی جو چند گھنٹے پہلے معافیاں مانگ رہا تھا اب دھمکیوں پہ اتر آیا تھا۔ اس کا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں امی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ سوچ کے وہ کمرے سے باہر آئی تو امی گھر پر ہی نہیں تھی، واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے بات کر لی ہے تمہاری پکس پورن ویب سائٹ کو فروخت کرنے کے لیے، ابھی بھی وقت ہے، اگر میسج کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بن جاؤ۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، جانتی تھی کہ آگے کیا لکھا ہوگا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی؟ ماں کو گھومنے کی فکر اور باپ کو بزنس کی، بھائی اپنی بیگم کو لے کر ویسے ہی ملک سے باہر، بہن شادی کروا کے اپنی زندگی میں مصروف۔ اپنا دکھ بتاتی تو کس کو؟ سہیلیوں کو، جس رشتے سے اس کا اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا تو کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، میرے مالک، تو ہی مجھے بچا لے۔ روتے روتے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، تبھی اس کے فون پر دھڑا دھڑ میسج آنا شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ بیہودہ تصویریں، یہ میں نہیں ہوں، نہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ موبائل دور پھینکتی ہوئی چیخی اور دروازے سے چمٹ گئی۔ یہ میں نہیں ہوں امی، وہ اپنے آپ سے کہے جا رہی تھی اور ایسے سمٹی تھی جیسے کوئی بھوت اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یا اللہ، یہ میں نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں نا، یہ میں نہیں ہوں، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے میرے اللہ جی، یہ میں نہیں ہوں۔